مجھے بہت بڑا چلا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے میں تو اعلی رسول کا غلام ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے ہم کو سادات کرام کی محبت گھٹی میں پلائی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ہم کو یہ جذبہ دیا ہے کہ ان سیدوں کے ہم ہاتھ نہیں، ان کے پاؤں کے تلووں کو ہم ہماری زبان سے چاٹیں گے نہیں تو بھی ان کی تعظیم کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم سادات اعلیٰ حضرت نے وہ اب یہ کیا بولے ہمیں اہل بیت کا دشمن ہے نا، اہل بیت کا دشمن ہو گیا۔ تو دارو کا دھندا کر تو جائز، تو چرس بیچ، گانجا بیچ، چرس بیچ، افین بیچ، سب جائز۔ نماز میں تو گھستے نہیں، عید کو بھی جاتے ہوں گے کہ نہیں جاتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے۔ اور بس یہی خرافات، ناچنا۔ میری ایک بات سن، تازیے میں ڈھول بجاتے ہیں نا، کائے کا ڈھول بجاتے ہیں؟ محرم کا ڈھول ہے نا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ پہلے ایک بات بتاؤ، اگر آپ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں سب کو اللہ سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، اگر آپ کے گھر ہمارے گھر میں کسی کا میت ہو جائے گا تو ہم ڈھول بجائیں گے؟ یہ بے وقوف حضرت نے ان کو نابالغ کہا ہے، نابالغ بھی نہیں حضرت، نابالغ تو کبھی بالغ ہوتا ہے نا، یہ جو جی السلام علیکم۔ آج تمامی سادات جماعت اور مسلم حضرات یہاں پولیس اسٹیشن میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میمن مولانا عبدالستار حمدانی نے جو سادات کرام اور تعزیہ کے خلاف میں گستاخی کی ہے، اسی سلسلے میں یہاں پر پولیس اسٹیشن کے اندر ایف آئی آر کی ایک نقل دینے کے لیے یہاں موجود ہے۔ میڈیا کے مادھیم سے بہت ہی کم وقت میں چند سوالات انہوں نے جو گستاخی کی اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے الزام لگایا کہ 80% سادات ڈپلیکیٹ ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون 80% ہے اور 20% کون صحیح سید ہے؟ انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ ثابت کرے۔ میرا سوال نمبر 2 ان سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا کہ سادات فسق و فجور کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، شریعت کا علم نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہجڑے ہیں، یہ کہہ کر سادات کرام کی گستاخی کی ہے۔ تو کیا شریعت کے اندر جو فسق فجور اور جو فاسق سید ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، ایسے سید کی تعظیم کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ شرعی طور پہ وہ ثابت کرے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوال پیدا کیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نہ ہوتے تو سیدوں کی کوئی تعظیم نہ کرتا، یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، ورنہ یہ پاولی کے بھاؤ میں بکتے، یہ الفاظ استعمال کیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو اس دنیا میں آنے کے لیے کتنے سو سال ہوئے، اور اس سے پہلے سیدوں کی تعظیم ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، اماموں کی جماعت نے سیدوں کی تعظیم کی ہے یا نہ کی ہے؟ وہ شرعی طور پہ ثابت کرے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سوال اور پیدا کیا کہ جاہل لوگ سیدوں کا ہاتھ چومتے ہیں اور نظر و نیاز دیتے ہیں، سیدوں کا ہاتھ عالم بھی چومتے ہیں، مفتی بھی چومتے ہیں، محدث بھی چومتے ہیں، تو کیا یہ جاہل کا الفاظ مفتی اور عالموں اور محدث اور مجتہد پہ لاگو نہیں پڑتا ہے؟ وہ شرعی طور پہ ثابت کرے۔ انہوں نے یہ جاہل سبھی کو کہا ہے۔ اور اس کے بعد میں سب سے آخر میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تعزیے کی بے حرمتی کی ہے، تعزیے کی انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تعزیے کی گستاخی کی ہے، ڈھول اور تاشے کو حرام کیا ہے اور نظر و نیاز کا وروध کیا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کے روشنی میں ثابت کرے، کیا تعزیہ بنانا حرام ہے، ڈھول بجانا حرام ہے، نظر و نیاز کرنا حرام ہے؟ یہ قرآن و حدیث سے ان سوالات کے جواب دے۔ میں میڈیا کے مادھیم سے یہ 4-5 سوالات ان سے کرنا چاہتا ہوں اور امید کرنا چاہتا ہوں کہ میمن عبدالستار صاحب میرے ان سوالات کا تسلی بخش قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔